بھارت کو روسی تیل خریدنا مہنگا پڑ گیا۔ صدر ٹرمپ نے مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا۔ بھارت پر مجموعی ٹیرف بڑھ کر 50% ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا بھارت کو روسی تیل خریدنے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ بھارت نے روسی تیل خریدنا بند نہ کیا تو مزید ٹیرف لگائیں گے۔ روس پر ٹیرف کا تعین بعد میں کریں گے۔ چین پر بھی ٹیرف کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مائکرو چپس اور سیمی کنڈکٹر پر 100% ٹیرف لگائیں گے۔ اگر آپ امریکہ میں بنائیں گے تو کوئی چارج نہیں ہوگا۔ ایران اسرائیل سمیت 5 جنگیں ختم کروا چکا ہوں۔ ہم نے ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایران نے جوہری پروگرام شروع کیا تو ہم دوبارہ ان کے پیچھے آئیں گے۔ مودی کے دوست ٹرمپ نے 50% ٹیرف لگا دیا۔ راہل گاندھی کا طنز، کہا مودی کو ہمت کر کے امریکی صدر ٹرمپ کو جواب دینا چاہیے۔ ٹرمپ مسلسل بھارت کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ نریندر مودی امریکی صدر کا نام تک نہیں لیتے۔ مودی ایک کمزور وزیر اعظم ہیں جو ملک کے لیے خطرناک ہے۔ امریکہ میں اڈانی گروپ کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ نریندر مودی کے ہاتھ بندھے ہیں کیونکہ وہ اڈانی کے دوست ہیں۔ صدر ٹرمپ، مودی اڈانی روسی تیل کے مالی معاملات بے نقاب کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے ٹیرف وار سے بھارت میں معاشی بونچھال۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی۔ بھارتی سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے مزید ٹیرف کو افسوسناک قرار دیا۔ کہا امریکہ بھارت کی روس سے تیل خریداری کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ کے اقدامات غیر منصفانہ اور بلا جواز ہیں۔ بھارت اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے بھارت پر اضافی ٹیرف کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ ٹرمپ کو خراج تحسین، کہا شاباش صدر ٹرمپ، آپ وہ مضبوط اور فیصلہ کن لیڈر ہیں جس کا دنیا کو انتظار تھا۔ روسی تیل خریدنا اب اتنا آسان نہیں رہا جتنا پہلے تھا۔ صدر ٹرمپ کا اقدام بروقت اور درست ہے۔ بھارت اب بھی روس سے سستا تیل خریدنے پر بضد ہے تاکہ یوکرین میں خون ریزی جاری رہے۔ صدر ٹرمپ نے دنیا پر واضح کر دیا کہ جو پیوٹن سے تیل خریدے گا اسے امریکی معیشت تک ٹیرف فری رسائی نہیں ملے گی۔ ٹرمپ نے بہادرانہ کام کیا۔ ٹیرف ایشو پر سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی نام لیے بغیر بھارت پر تنقید۔ کہتے ہیں آخرکار امریکہ نے ان ممالک کو سزا دی جو روسی تیل اور گیس خرید کر پیوٹن کی شیطانی جنگی مشین کو فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ بورس جانسن نے سوال کیا، برطانیہ اور باقی یورپ کی ایسا کرنے کی ہمت کب ہوگی؟ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ کاروبار کا مثبت رجحان سے آغاز، 700 زائد پوائنٹس اضافے سے 100 انڈیکس 1,45,800 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے کمی سے 282 روپے 37 پیسے کا ہو گیا۔ حکومت کا 1 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا ٹینڈر منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق حکومت امپورٹڈ چینی کے حصول میں خلاف ضابطہ اقدام نہیں کرے گی۔ چینی کی قیمت اور سائز پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ 1 لاکھ ٹن چینی کی امپورٹ کی بولی دینے والی تینوں کمپنیز سے ڈیل فائنل نہ ہو سکی۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گرد حملہ، میجر محمد رضوان طاہر سمیت 3 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس شامل۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران بھارتی اسپانسرڈ 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا بازار میں پولیس کی گاڑی کے قریب زوردار دھماکہ، 2 شہری جاں بحق 8 زخمی۔ زخمیوں میں پولیس اہلکار اور عام شہری شامل، اسپتال منتقل۔ پولیس اور FCC نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ بنو کی خونی کھیل پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا بھاری ہتھیاروں سے حملہ، پولیس اور مقامی شہریوں کی مشترکہ جوابی کارروائی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ پسپا کر دیا گیا۔ ایک کانسٹیبل معمولی زخمی، دہشت گرد فرار ہو گئے۔ پولیس پارٹی تعاقب میں روانہ۔ DIG بنو ریجن کا شہریوں کو خراج تحسین، پولیس کا ساتھ دینے پر شکریہ بھی ادا کیا۔
بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور اور سیالکوٹ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ مری گلیات، کشمیر، سوات اور کوہستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ پانی اور سستی بجلی کی بڑھتی ضروریات پورا کرنے کے لیے نئے منصوبوں کا آغاز ناگزیر ہے۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے ترجیحات کا اعلان کر دیا۔ کہا وابڈا بھاشا اور محمد ڈیم سمیت 8 بڑے منصوبے تعمیر کر رہا ہے۔ زیر تعمیر منصوبے 2026 سے 2030 تک مرحلہ وار مکمل ہوں گے۔ منصوبوں کی تکمیل پر 9.7 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہوگا، جبکہ 9025 میگا واٹ پن بجلی بھی پیدا ہوگی۔ خاوند کے سامنے بیوی سے زیادتی کرنے والا مرکزی ملزم بھی انجام کو پہنچ گیا۔ سی سی ڈی سے مقابلوں میں مزید 5 ملزم مارے گئے۔ لاہور کے علاقے چونگ میں خاتون سے زیادتی کا ملزم عمران مارا گیا۔ گرین ٹاؤن میں زیر حراست ملزم بابر علی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ کاہنا، اقبال ٹاؤن اور کوتوالی میں بھی مقابلے۔ نذیر عثمان اور قاسم نامی ملزم فائرنگ کے تبادلے کے بعد مارے گئے۔ ادھر گجرانوالہ میں بھی مبینہ مقابلے کے دوران عمر نامی ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار ہو گیا۔ کراچی کے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آتش زدگی۔ آگ لنڈے کے کپڑوں کی فیکٹری میں لگی۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں، ایک سنارکل اور ایک باؤزر کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ فیکٹری کے اندر موجود 22 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ پاک فوج کا سوات کے علاقے بابوزئی میں کامیاب ریسکیو آپریشن۔ زمرد کی کان میں پھنسے 4 مزدوروں کو بحفاظت نکال لیا۔ گزشتہ رات زمرد کی کان اچانک بیٹھ جانے سے 4 مزدور پھنس گئے تھے۔ پاک فوج کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام مزدوروں کو کان سے نکال لیا۔ مزدوروں اور مقامی افراد کا پاک فوج سے اظہار تشکر۔ میجر طفیل محمد نشان حیدر کا یوم شہادت۔ 1958 میں بھارت کی دراندازی کے خلاف مہم کی قیادت ملی۔ بہادر افسر نے دشمن کے مورچوں پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ زخمی حالت میں بھی دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ مارکے میں اپنی جان وطن پر نچھاور کر دی۔ بے مثال قربانی پر اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پلوامہ حملے اور مودی کی کرپشن بے نقاب کرنے والے ستیا پال کی پراسرار موت۔ ستیا پال نے حالیہ ٹویٹ میں بھارتی حکومت کی جانب سے دھمکیوں کا انکشاف کیا تھا۔ ستیا پال نے راہل گاندھی سے گفتگو میں بتایا پلوامہ واقعے کو مودی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ستیا پال نے کرن تھاپر کے انٹرویو میں بھی مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مودی کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کرنے والے ستیا پال کی پراسرار موت بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا شاخسانہ۔ سابق گورنر کی پراسرار موت پر سخت سوالات اٹھائے جانے لگے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس اور یوکرینی صدور سے ملاقات کے لیے تیار۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ٹرمپ پیوٹن ممکنہ ملاقات کے حوالے سے آج کا دن مثبت رہا، لیکن ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کی راہ میں کئی رکاوٹیں تھیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ اور سفارتی تنہائی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بالآخر 7 سال بعد چین کا دورہ کریں گے۔ مودی 31 اگست سے شروع ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چین جائیں گے۔ رائٹرز کے مطابق مودی کا یہ اقدام بیجنگ کے ساتھ سفارتی روابط میں بہتری کی کوشش ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا۔ روم میں اطالوی ارکان پارلیمنٹ کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا منفرد انداز۔ اطالوی پارلیمنٹ میں 5 سٹار موومنٹ کے ارکان فلسطینی پرچم کے رنگوں میں ملبوس ہو کر اجلاس میں شریک ہوئے۔ ارکان کا کہنا تھا کہ آج پرچم نہیں لہرایا کیونکہ آپ چھین لیں گے، لیکن ہم نے اسے اپنے جسم پر سجا لیا۔ فلسطینی پرچم اب صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کی جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔
امریکی ریاست جارجیا میں فوجی اڈے کے اندر فائرنگ، امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں 5 فوجی زخمی، کارروائی کے بعد حملہ آور کو گرفتار کر لیا، اسلحہ بھی برآمد۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث پاکستان ایشیا ہاکی کپ سے دستبردار، پاکستان کے انکار کے بعد بنگلہ دیش ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ ایشیا ہاکی کپ بھارتی ریاست بہار کے شہر راجگیر میں شیڈول ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ کا برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں کی کوچز کی نگرانی میں نیٹ پریکٹس، بولرز اور بیٹرز نے کوچز کے دیے گئے ٹارگٹس کو پورا کیا۔ ویسٹ انڈیز نے ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا، شائے ہوپ ٹیم کی قیادت کریں گے، فاسٹ بولر الزاری جوزف ڈراپ۔ اور گلوکارہ آئمہ بیگ اور ڈریس ڈیزائنر زین احمد شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ گلوکارہ نے شادی کی تصاویر اور ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کر دی، لکھا اپنے بہترین دوست سے شادی کر لی، یہ اب بھی ایک خواب کی طرح لگ رہا ہے لیکن یہ حقیقت بن چکا ہے۔ ہماری زندگی کے نئے سفر پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔